جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، جیسا کہ بیان اس سے پہلے بھی ہو چکا کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہٰذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ لیے گئے تھے، حضرت زید بن ثابت ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ مختلف صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید نے انہیں جا کر فرمایا کہ نیا نسخہ انہی سے نقل کیا جائے، چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیات لے کر آتا تو مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے ہیں۔ نمبر 2، پھر حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید اور حضرت عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے۔ نمبر 3، کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی جب تک وہ 2 قابل اعتبار گواہوں کی گواہی سے نہ آ جائے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ نمبر 4، اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ تقابل کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ کرام نے تیار کیے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن کا یہ طریقہ کار ذہن میں رہے تو حضرت زید بن ثابت کے اس ارشاد کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ سورہ برا کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم مجھے صرف حضرت ابو خزیمہ کے پاس ملی، ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آیتیں سوائے حضرت ابو خزیمہ کے کسی اور کو یاد نہیں تھیں یا کسی اور کے پاس لکھی ہوئی نہ تھیں، اور ان کے سوا کسی کو ان کا جزو قرآن معلوم نہ تھا، بلکہ مطلب یہ کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی متفرق آیتیں لے کر آ رہے تھے ان میں سے یہ آیتیں سوائے حضرت ابو خزیمہ کے کسی کے پاس نہیں ملیں، ورنہ جہاں تک ان آیات کے جزو قرآن ہونے کا تعلق ہے یہ بات تواتر کے ساتھ سب کو معلوم تھی، کیونکہ سینکڑوں صحابہ کرام کو یاد بھی تھیں، اور جن حضرات کے پاس آیات قرآنی کے مکمل مجموعے تھے ان کے پاس لکھی ہوئی بھی تھیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں الگ لکھی ہوئی صرف حضرت ابو خزیمہ کے پاس ملی، کسی اور کے پاس نہیں۔